السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ کل شام کو کسی وقت رات کے ٹائم پولیس جب چیکنگ کر رہی تھی اسلام آباد کی، تو ایک خبر بڑی مشہور ہوئی۔ رات گئے، مجھے تو میں سویا ہوا تھا، تو اس وقت مختلف دوستوں کی طرف سے میسج آئے کہ فرح کھوکھر کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ یہ فرح کھوکھر وہی ہیں جو مشہور زمانہ جو تاجی کھوکھر ہیں، ان کے یہ صاحبزادے ہیں۔ تو ان کی ویڈیوز مجھے دوستوں نے بھیجیں، تو پھر میں نے سوچا کہ اس بات کی جو تھوڑی کھوج لگائی جائے کہ یہ ہوا کیا، کیونکہ خبریں چلی کہ جی ان کو گرفتار کیا گیا ہے، اور پھر ساتھ ہی جو ہمارے جو جرنلسٹ گروپس ہیں ان میں یہ پتہ چلا کہ جی ان کو تصدیق کرنے کے بعد ان کو پھر چھوڑ دیا گیا ہے۔ تو پھر میں نے پتہ کیا تو پتہ چلا کہ یہ ان کو تانا پارا کی حدود میں پولیس نے روکا 0 پوائنٹ کے اوپر۔ رات کو کوئی شاید اسپیشل چیکنگ کا کوئی پروگرام چل رہا تھا اسلام آباد پولیس میں کی طرف سے، تو اس میں آئی جی صاحب جو ہیں وہ مختلف ناکے شاکے چیک کر رہے تھے۔ یہ مجھے بھی علم میں تھا کہ وہ خود نکلے ہوئے ہیں، اور وہ ہر ناکے پہ جا کے تو جوانوں کے ساتھ کھڑے ہو کے چیکنگ کے دوران ان کو ہدایات بھی دے رہے ہیں اور چیکنگ بھی کروا رہے ہیں۔ تو ایسا ہی شاید یہ ایک واقعہ ہوا ہے، جو پھر ہمارے جو جرنلسٹ گروپس ہیں ان میں یہ آیا کہ جی جو فرح کھوکھر ہیں ان کو اریسٹ کر لیا گیا ہے۔ تھوڑی دیر بعد آیا کہ جی ان کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ تو پھر میں نے بھی تھوڑا اپنے پتہ کرایا کہ یہ واقعہ کیا ہوا ہے، تو وہ واقعہ آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں کہ اصل واقعہ کیا ہوا ہے۔ لیکن پہلے جو فرح کھوکھر نے اپنی ایک ویڈیو جاری کی ہے وہ سنیں، وہ کیا کہتے ہیں، پھر میں ساتھ ان کا تجزیہ بھی کرتا جاتا ہوں۔ دوست ہمارا ینگسٹرز میرے پیچھے جو وہاں میں خود اپنا سارا کچھ بیچ بچا کے پاکستان سے باہر جا کے زندگی گزاروں، لیکن میں پاکستان کا نمک حرام نہیں، ان میں لوگوں میں نہیں جو پاکستان کا کھاتے ہیں، یہاں پیدا ہوئے ہیں، اپنی ماں سے پیدا ہوئے ہیں، باہر جا کے بولتے ہیں، لیکن ہر جھوٹے جگہ روکیں گے، تنگ کریں گے تو برا لگے گا۔ شارٹ بات، مجھے روکا گیا 0 پوائنٹ ناکے پہ۔ انہوں نے کہا جی بڑے افسر، میں نام نہیں لوں گا، انہوں نے کہا کہ سب کی عزت آپ کو پتہ ہے میں اداروں کے خلاف نہیں آ جاتا، گورنمنٹ کے خلاف نہیں، تو انہوں نے کہا جی کہ اس کے JUI کے جھنڈے اتار دو۔ میری جو گاڑی لگی آپ لوگ دیکھی ہوگی، گاڑی جھنڈے لگے ہوئے، پیچھے اسٹیکر اتار دو۔ میں نے دروازہ کھولا بم پروف کا، میں نے کہا اسٹیکر وہاں سے تو اتار دو گے، دل سے مولانا فضل الرحمان کا پیار کیسے نکالو گے؟ تو وہاں پہ انہوں نے پھر تلاشی کی، میری لائسنسی گن، میں اتنا کہوں گا نام نہیں لوں گا، میں کوئی پاگل نہیں ہوں کہ اس دور میں لائسنس کے بغیر رکھوں، ویسے بھی میں قانون کی پاسداری کرتا ہوں، لائسنسی چیزیں ہر چیزیں۔ مجھے لے کے 1 گھنٹہ وہاں کھڑی رکھا، میں بار بار پوچھتا رہا کہ کیا قصور ہے، کیا غلطی ہے، کیا میں نے جرم کیا ہے، بتاؤ، اریسٹ کر لو، گرفتار کر لو یا جیل بھیج دو، لیکن مجھے بتاؤ تو صحیح۔ انہوں نے مجھے بھیج دیا، انہوں نے مجھے تھانے میں بھیج دیا۔ بجن تھانے میں انہوں نے مجھے 1 گھنٹہ ہتکڑی لگا دی الٹی، ایک تکلیف بھی تھی لیکن میں بتاؤں گا نہیں، میں اتنا کمزور نہیں ہوں، حضرت علی کا قول ہے کبھی اپنی کمزوری مت بتاؤ کہ دشمن آپ پہ حاوی ہو جائے، 100 بیماریاں ہو سکتی ہیں، میں نے کبھی ذکر نہیں کیا۔ مجھے ہتکڑی لگائی گئی، سیٹ نہیں دی گئی، میں نے پانی مانگا نہیں دیا گیا، دوائی مانگی نہیں دی گئی، میں نے واش روم جانا تھا مجھے نہیں جانے دیا گیا، مغرب کی نماز نہیں پڑھنے دی گئی، ایسا لگا تھا تہاڑ جیل میں، انڈیا کی جیل میں۔ اچھا، انڈیا کا نام آیا تو میں نے انڈیا کے خلاف ویڈیو دی۔ اسلام آباد میں جو دھماکہ ہوا، میں وہاں پہ پہنچ گیا، زخمی پولیس والے پاس ان کی ہمدردی کے لیے، سب کے پاس۔ تو انڈیا میں ایک ویڈیو چلی ہے، اس کلپ میں اگر ہو سکے تو میں اپنے بندے کو چلائے کہ فرق ہو کر پکڑا گیا، وہاں خوشیاں منا رہے ہیں، بس یہ پیغام دینا تھا آپ نے۔ آپ ایک سپاہی سے مجھے فون کرا دیں، مجھے پوچھ لیں، مجھے بلا لیں، چیک کر لیں، میرا موبائل چیک کر لیں، میرے چیک کر لیں، میرا ایک قصور بتائیں، مجھے سزا دیں، اگر نہیں ہے تو تنگ کرنا چھوڑ دیں۔ اتنا تنگ مت کریں ہم بزنس مین انویسٹرز کو کہ ہم لوگ پاکستان چھوڑنے پہ یہ ساری ویڈیو میں اب پوائنٹ ٹو پوائنٹ شاید نہ جاؤں۔ ایک تو جب آپ اس ویڈیو کو غور سے دیکھیں گے تو انہوں نے جو مولانا فضل الرحمان کی پارٹی کو انہوں نے جوائن کیا ہے، پتہ نہیں کتنی ایفرٹ سے جوائن کیا ہوگا، کتنے پاپڑ بیلے ہوں گے انہوں نے، کیونکہ ان کا جو
ٹریک ریکارڈ ہے، جو پولیس ریکارڈ ان کا شو ہوتا ہے، وہ تو یہ ہے کہ ان کا کافی سارے کرمنل ریکارڈز ہیں. ایک تو یعنی راولپنڈی کے علاقے میں بھی ان کے اوپر کچھ ایف آئی آریں ہیں جن میں اکثر میں تو یہ بری ہو گئے ہیں یا بے گناہ ہو گئے ہیں، اور ایک آدھ شاید کوئی ابھی وہ زیر سماعت ہے. اور یہ آپ کو میں دکھا رہا ہوں ساتھ ساتھ ان کے جو پولیس ریکارڈز ہیں. پھر جو اسلام آباد پولیس کا جو ریکارڈ ہے اس میں بھی ان کے اوپر ایف آئی آر ہیں، کوئی 4 ایف آئی آرز ہیں، اور ان سب میں بھی یہ بری ہو گئے ہیں. چلے بہرحال انہوں نے فضل الرحمان صاحب کی پارٹی میں شمولیت اختیار کی ہے. تو یہ دیکھیں جب یہ ویڈیو بنا رہے ہیں اس واقعے کو بتانے کے لیے، تو اس میں پیچھے جو جے یو آئی کا جھنڈا ہے اس کو پاکستان کے ساتھ لگایا ہوا ہے. پھر اپنی یہ وفاداری کا اظہار کر رہے ہیں کہ جی میں پاکستان کا بڑا وفادار ہوں، ورنہ تو میں باہر بھی جا کے رہ سکتا ہوں. پھر یہ ذکر کرتے ہیں کہ خیر جی شارٹ کٹ یہ ہے کہ میں 0 پوائنٹ پہ مجھے روکا گیا. اچھا یہ بات ان کی درست ہے. پھر کہتے ہیں کہ جی ایک بڑے افسر بھی وہاں موجود تھے، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا. وہ نام میں بتا دیتا ہوں، وہ آئی جی اسلام آباد میری اطلاع کے مطابق وہاں موجود تھے. تو یہ کہیں سے راولپنڈی کی طرف سے یہ آئے، ان کی جو گاڑی تھی وہ جو خود ہی ذکر کر رہے ہیں کہ جی میری بلٹ پروف کا میں نے دروازہ کھولا، تو بلٹ پروف گاڑی کے پیچھے ڈالا بھی تھا. آج کل یہ سی سی ڈی کا جو سسٹم چلا ہوا ہے اور جو ڈی ویپنائزیشن چلی ہوئی ہے، اس کیمپین کے تحت یہ ڈالے میں یہ ویپنز نہیں رکھتے. تو ان کے جو پھر یہ کہہ رہے ہیں آگے چل کے کہ جی میرا جو مولانا فضل الرحمان کی جماعت کے جو سٹکرز لگے ہوئے ہیں وہ اتارنے کے لیے، تو میرا نہیں خیال کہ پولیس کو مولانا فضل الرحمان کے سٹکرز اتارنے سے کوئی دلچسپی ہوگی، کیونکہ مولانا صاحب نہ اس طرح سے کوئی اپوزیشن میں ہے، نہ کوئی گورنمنٹ کے لیے تھریٹ ہے کہ وہ ان کے سٹکرز یا ان کو ہاں کوئی پی ٹی آئی سی ٹی آئی کا کہتے تو میں مان بھی لیتا. تو پھر انہوں نے یعنی پولیس والوں سے میں نے پوچھا تو وہ کہنے لگے کہ جی ان کی گاڑی کے شیشے کالے تھے تو اس لیے روکی گئی تھی. کالے شیشوں کی وجہ سے ان کو روکا گیا. پھر کالے شیشے اتارنے کے لیے وہ ظاہر ہے اس میں سٹکر بھی اتر گئے ہوں گے. تو یہ اپنا ایک ورژن بھیج رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، اپنے جو ان کے فالورز ہیں جو ان کا ذکر کر رہے ہیں نوجوان اور یہ وہ. تو خیر بات یہ نہیں ہے. ایک بات جو یہ الجیڈلی یہ کہہ رہے ہیں اس میں کہ جی میرے ہاتھوں کو الٹی ہتھکڑی لگائی گئی، یعنی پیچھے کر کے ہتھکڑی لگائی گئی اور 1 گھنٹے تک تھانے شفٹ کر دیا گیا اور یعنی سختی کی گئی میرے ساتھ، اور پھر میرے اسلحے کے لائسنس چیک کیے گئے اور پھر چیک کرنے کے بعد چھوڑ دیا. پھر انہوں نے ایک بات جو ہے وہ چھپائی ہے پبلک سے کہ ان کے جتنے لائسنس چیک ہوئے ہیں، ان کے اپنے پاس گاڑی میں جو بھی لائسنس تھے، جو لوگ ساتھ تھے، ان میں ایک جو ہے وہ وکاس نام کا بندہ ہے جس کے پاس 9mm پسٹل تھا لیکن اس کے پاس لائسنس نہیں تھا. اب یہ جو یعنی پولیس نے جو ایف آئی آر درج کی ہے ایک بندے کے خلاف، ان باقیوں کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے. اس پہ میں بات کرتا ہوں کہ جو وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو الٹی ہتھکڑی لگا کے رکھی گئی. تو میرا یہ ماننا ہے کہ اگر آئی جی صاحب بھی وہاں موجود تھے اور تو پھر ان کے اگر اسلحہ لائسنس پورے تھے اور انہوں نے کوئی جرم اگر سرزد نہیں کیا تھا تو ان کو الٹی ہتھکڑی لگا کے تھانے میں لے جانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا. اور پھر ان کو 1 گھنٹے کے بعد چھوڑ دیا گیا بقول یہ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ مجھے 1 گھنٹے کے بعد چھوڑ دیا گیا. تو جو یعنی آپ ایک جیسے کہتے ہیں نا کہ بے لذت جو گناہ ہے وہ اسلام آباد پولیس نے کیا ہے کہ بھئی ایک آدمی ہے اور اس کا جو جب پتہ چل جاتا ہے کہ آپ بھلے اس کا جو ٹریک ریکارڈ ہے یا اس کی جو شہرت ہے وہ اچھی ہے یا بری ہے، تو پھر آپ نے اگر تھانے شفٹ کیا ہے تو کس بات پہ شفٹ کیا ہے؟ جب اس کی تمام جو اس کے لائسنس وغیرہ تھے وہ پورے تھے، تو بس اس کو پھر آپ چیک کریں اور چھوڑ دیں. نہیں،
تو پھر جو آپ نے اتنی دفعہ لگائی ہوئی ہیں جی 144 لگی ہوئی ہے، اسلحہ لے کے کیری نہیں کر سکتے، اس کے تحت پھر آپ اس کو پکڑتے، آپ اس پہ ایف آئی آر کرتے. ایف آئی آر کس پہ ہوتی ہے؟ ایک وکاس نام پہ بندے پہ ہوتی ہے. یہ میں ایف آئی آر آپ کو دکھا رہا ہوں. اس میں پولیس نے یعنی اپارا پولیس نے بالکل ڈنڈی ماری ہے، کیونکہ اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم 6 بجے شام ناکے کا ہی لکھا ہوا ہے، لیکن کسی گاڑی کا ذکر نہیں ہے. اس بندے کو انہوں نے پیدل شو کیا ہے کہ یہ ادھر سے آ رہا تھا I-8 کی ادھر کی طرف سے 0 پوائنٹ ناکے کی طرف. تو پھر اس کے پاس سے جو ہے نا اس کی جو ڈب تھی وہ یہ ہے محمد وقاص طاہر، اور یہ I-8 کا ہی کوئی رہنے والا ہے. لیکن یہ میری انفارمیشن کے مطابق یہ فروخت کے جو 7 لوگ ہوتے ہیں اس کے ساتھ چلتے ہیں. ایک کوئی زین ہے، ایک کوئی یہ وقاص ہے. تو یہ ان کا وہ لڑکا تھا. اس پہ الگ سے انہوں نے ایف آئی آر کر دی. تو بھائی اگر آپ نے اس کو الٹے ہاتھوں سے ہتھکڑی بھی لگا دی، اس کو تھانے بھی لے گئے، تو پھر یہ جو آپ نے میں پہلے بھی ذکر کیا کہ یہ ڈی ویپنائزیشن کی جو کیمپین ہے وہ کدھر چلی گئی. اس کا مطلب یہی ہے کہ اسلام آباد پولیس جو ہے وہ فرق کھوکھر سے وہ کمپرومائزڈ ہے. ورنہ تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اگر آئی جی صاحب خود وہاں پہ چیکنگ بھی کر رہے ہیں اور ان کی موجودگی میں ایک چیز آئی ہے، تو پھر جو دفعیں لگی ہوئی ہیں جی 144 وغیرہ، کم از کم ان کا ہی استعمال کر لیا ہوتا. اگر وہ نہیں کرنا تھا اور گاڑی جو ہے وہ ویپن وہ یعنی سر عام ان کے نہیں تھے اور چھپے ہوئے تھے، تو پھر ان کو وہیں سے چیک کر کے آپ جانے دیتے. پھر اتنا لمبا چوڑا اس بیچارے کو بھی اپنی ویڈیو بنانی پڑی کہ میرے ساتھ یہ ہوا، اور پھر وہ JUI کے جو سپورٹرز ہیں یا مولانا فضل الرحمان کی ہمدردیاں بھی وہ لے رہا ہے. کہ مجھے ایک اس سے نا ایک واقعہ یاد آ گیا. اس کو تو ظاہر ہے کہ اس نے تو اس موقع کا فائدہ اٹھا کے یہ ویڈیو بنا کے مولانا فضل الرحمان کی توجہ تو حاصل کر لی ہوگی. ظاہر ہے کہ اس نے ان کے درسوں کے لیے فنڈ شنڈ بھی دیے ہوں گے. مخیر آدمی ہے، پیسے والا آدمی ہے. لیکن مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ بہت پرانی بات ہے. میں ادھر F8 تھانے میں SHO تھا، شاید 88-89 کی بات ہے. کوئی ایجیٹیشن چل رہی تھی، اب مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے وہ ایجیٹیشن کیا تھی. تو ایک کینڈیڈیٹ تھے، وہ الیکشن میں کھڑے ہوا کرتے تھے، میں نام نہیں لیتا. ان کے بھتیجے بھی جو ہے وہ اسی حلقے سے پھر ایک اور کسی پارٹی کے ٹکٹ پہ، وہ بلکہ پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑے ان کے بھتیجے. تو وہ جو صاحب تھے جو اب فوت ہو گئے ہیں، نام نہیں لیتا میں، وہ شہیدوں میں اپنا نام لکھانا چاہتے تھے کہ چاہتے تھے کہ گرفتار پہ کر لیا جاؤں. حالانکہ نہ ان کا وہ اسٹیچر تھا، نہ ان کی گرفتاری کے کوئی آرڈرز تھے. تو وہ میرے پاس آئے شام کو تھانے میں کہ جی میری کوئی واقفیت نہیں تھی، کسی دوست سے فون شون کروا کے آئے تھے کہ جی کل اس طرح سے ایجیٹیشن ہے، تو میں نے فلاں جگہ پہ میں چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ BBC کا نمائندہ بھی ہوگا اور باقی کوئی نامہ بھی ہوں گے، تو آپ ان کی موجودگی میں مجھے اریسٹ کر لیں. تو میں نے کہا جی کہ حاجی صاحب میں آپ کو کیسے اریسٹ کروں، آپ کے تو اریسٹ کے آرڈرز ہی نہیں ہیں. کہتے ہیں نہیں بس آپ کر لینا اور اسی وقت پھر چھوڑ دینا، لیکن ان کے سامنے مجھے ایک دفعہ آپ ہتھکڑی لگا دینا. مطلب یہ کہ لیڈرشپ کے سامنے میرے نمبر بن جائیں. لوگ اس طرح بھی کرتے ہیں کہ اپنے نمبر بنانے کے لیے یا نمبر ٹانگنے کے لیے وہ یہ کہانیاں بھی کرتے ہیں. اس کو فرق کو بغیر یہ کیے ہوئے یہ موقع اسلام آباد پولیس نے فراہم کر دیا ہے. تو امید ہے کہ آپ کو یہ جو ہماری کیا کہتے ہیں انویسٹیگیٹو جو ویڈیو ہے یہ پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئے تو اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں ہمارے چینل کو. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.